یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج. اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا. آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے, اس کو مبوس کریں گے, مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے, اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے. آج انتظار پنجھوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے. انتظار پنجھوتا کا کچھ پتہ نہیں, اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا. تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے. 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے, پنجاب, خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی, ایم پی اے حضرات کے فون آئے. تقریباً 70-75 ایم پی اے حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا, اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد, جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں, بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں, جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے, تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں. ہم روپوش ہیں, ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے. شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے, جو ہم پر شیلنگ ہوگی, جو مار پیٹ ہوگی. پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں, جو حکومت خانوں میں ہیں, جو تھانوں میں ہیں. تو غور کیجیے. ہم نے یہ بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی. اس پہ غور جاری تھا. ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے, کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے, دوست ممالک کی ایمبسیز سے, وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی ایس سی او کے اجلاس میں, ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو. اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے. ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں. آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. ہم نے ان لوگوں سے, ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے. ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے. یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا. اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہد ہے, اس میں جو ہمارے حلیف ہیں, مولانا فضل الرحمان اس میں سر فہرست ہیں. ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے, جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی. ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجیے آپ. ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو, لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولیٹیکل کمیٹی کے, کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت, ان کی زندگی سب سے مقدم امر تھا. ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی, معالج کو نہیں ملایا جائے گا, یہ غلط رویہ تھا. اس کے خلاف احتجاج ہمارا حق تھا. 14 تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے, اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو بلوا لیجئے, ہم دیکھ لیں گے, انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی, جو خان صاحب کے اعتماد کے ڈاکٹر ہیں. یہ ہماری گفتگو ہوئی. عاصم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے. میں نے ان کو فون کیا, ان کو ڈھونڈا, درخواست کی. وہ فوراً اگلی فلائٹ لے کر پہلے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد پہنچے. 14 تاریخ کی دوپہر وہ اسلام آباد آ گئے تھے, اور ہمیں یہ امید دلائی گئی, تقریباً یقین دلایا گیا کہ ان کی ملاقات میں کوئی کبھات نہیں ہے. وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر نہیں دیں گے, کوئی سیاسی میسج خان صاحب کا وہ نہیں لے کر آئیں گے. وہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی معائنہ کریں گے وہ ایک میڈیکل رپورٹ